إن الحمد لله وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم حمد و ثناء، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج جس موضوع پر چند ایک گزارشات کرنی ہیں وہ ہے تاریخ تدوین حدیث۔ تاریخ تدوین حدیث یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کب لکھی جانی شروع ہوئی۔ پچھلے جمعے میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حدیث کے ساتھ محبت کا ذکر کیا تھا کہ وہ کس طرح حدیث کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ حدیث کے ساتھ محبت کا ذکر ہو اور نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا نہ آئے تو سمجھ لیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے۔ حدیث مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کے انداز محبت کا ذکر ہو اور نام نہ آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو سمجھ لیں پھر حدیث کے ساتھ محبت کے انداز کا، صحابہ کے انداز کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار، اپنے شہباز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابو ہریرہ الا تسألنی من هذه الغنائم التي يسألني اصحابك۔ ابو ہریرہ تیرے دوسرے ساتھی مجھ سے غنیمتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، جو مال غنیمت میرے پاس آتا ہے اس مال غنیمت میں سے مجھ سے مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو مال غنیمت کا سوال کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ۔ اللہ کے نبی ابو ہریرہ پھر آج سوال کرتا ہے ابو ہریرہ کو وہ علم سکھا دے جو کائنات کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ابو ہریرہ کو دنیا کا مال نہیں چاہیے، میرے ساتھی، میرے دوسرے بھائی، آپ کے صحابہ
آپ سے دنیا کے مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں، میں آپ سے وہ چیز طلب کرتا ہوں جو کائنات کے رب نے صرف آپ کو عطا کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے اوپر داری دار چادر تھی، نبی علیہ السلام نے اتار کر میرے اور اپنے درمیان اس کو بچھا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے احادیث بیان کرنی شروع کی، میں آپ کے ایک ایک لفظ کو لے رہا تھا، آپ بیان کرتے چلے گئے، اپنی زبان مبارک سے موتی گراتے چلے گئے، میں ان موتیوں کو جمع کرتا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھا کر اپنے اوپر لے لو۔ میں نے اپنے اوپر لے لی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں، میں ایک حرف بھی نہیں بھولا آج تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ابو ہریرہ کا انداز محبت۔ ایک دن بیٹی آ کر عرض کرتی ہے ابا جی مدینے کی دوسری لڑکیاں میری ہم عمر مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے باپ ہمیں زیورات لے کر دیتے ہیں، تیرا باپ کیوں نہیں لے کر دیتا؟ آپ مجھے بھی زیورات لے کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا جا کر ان اپنی سہیلیوں کو، اپنی ان مسلمان بہنوں کو کہہ دو کہ ابو ہریرہ میرا باپ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کو کہیں جہنم کی آگ کے زیورات نہ پہنا دیے جائیں۔ یہ تقویٰ ہے ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں اگر ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے تو پھر کائنات میں کوئی فقیہ ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی زندگی میں بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، ہر بات پر ابو ہریرہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات بھی اس کے ساتھ کرو وہ اس بات پر ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیتا ہے۔ یہ الزام ابو ہریرہ کی زندگی میں بھی لگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2350 ہے۔ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، فرمانے لگے آج لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بات بات پر رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنو پھر ابو ہریرہ کیوں ہر بات پر نبی کی حدیث بیان کرتا ہے۔ میرے انصاری بھائی اپنے جانوروں کی نگہداشت کرتے تھے، میرے مہاجر بھائی بازار میں چلے جاتے اور دنیا کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ نبی کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ابو ہریرہ اس کو یاد کر لیتا۔ وہ دنیا کے معاملات کرتے، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا۔ وہ دنیا کماتے، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کماتا تھا۔ اس لیے ابو ہریرہ بات بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ایک دن نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری بات ختم ہونے تک اپنا کپڑا میرے سامنے بچھا دے، جب میری بات ختم ہو اکٹھا کر کے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، اسے کبھی بھی میری باتیں بھولے گی نہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک ہی چادر تھی، میں نے وہ چادر بھی نبی رحمت کے سامنے بچھا لی۔ آپ نے خطاب شروع کیا، نصیحتیں کرنا شروع کی۔ جب آپ نے اپنی تقریر، اپنا خطاب مکمل کیا، میں نے وہ کپڑا سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2350۔ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے محبت۔ کھانے کو کچھ بھی نہیں پاس، کئی کئی دن بھوک برداشت کرتے، اپنی بات خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کر قرآن کی آیت یا حدیث کا مطلب پوچھتا تھا اور مقصد میرا یہ ہوتا تھا مجھے کچھ کھلا دے۔
اللہ اکبر کبیرہ. اگر وہ کھلا دیتا فبیہا، نہ کھلاتا میں کبھی کسی کے پیچھے نہیں پڑتا تھا. حالانکہ مطلب مجھے خود بھی آتا ہوتا تھا اس آیت کا، مفہوم حدیث کا میں خود بھی سمجھ رہا ہوتا تھا، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا مجھے کچھ کھلا دے. ایک بڑا درد بھرا واقعہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے عمر بھائی، میرے عمر بن خطاب، میرے مسلمان بھائی، مجھے اس قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھا دو. فرماتے ہیں عمر بن خطاب بھی چلتے جا رہے تھے، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا. میں بار بار یہی کہہ رہا تھا عمر مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دو. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک قدم اپنے چوکٹ میں رکھ کر فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی قسم عمر بن خطاب کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو تجھے بھی کھلا دیتا. اب عمر بن خطاب سمجھ گئے تھے ابو ہریرہ کھانا چاہتا ہے، یہ بھوکا ہے، کھانے کو مانگ رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم سے زیادہ تو یہ خود سمجھتا ہے. ابو ہریرہ عمر بن خطاب کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو تجھے ضرور کھلاتا. آج تو عمر بن خطاب بھی بھوکا ہے، اس کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حدیث کے ساتھ انداز محبت. سب کچھ قربان کر دیا صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھ لیں. آج ایسے دنیا ابو ہریرہ نہیں کرتی، ہر بات پر ابو ہریرہ ہوتا ہے. یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق امام کائنات نے دعا کی تھی، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہ ہر ایمان والے کے دل میں ابو ہریرہ اور ام ابو ہریرہ کی محبت پیدا کر دے. آج جو ایمان والا ہے وہ ابو ہریرہ اور ام ابو ہریرہ سے محبت کرے گا، جو ایمان والا نہیں ہے نبی کی دعا کے مطابق وہ ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا. یہ دعا اس زبان مبارک سے نکلی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ ابو ہریرہ اور ام ابو ہریرہ کی محبت اہل ایمان کے دل میں پیدا فرما دے. بات کرتے ہیں کتابت حدیث کی، تدوین حدیث کی، تو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کے لیے، اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ نبی رحمت کی حدیث آپ کی وفات کے کئی سال بعد لکھی جانی شروع ہوئی تھی. یہ بات صرف اسلام سے نفرت، حدیث سے نفرت کی وجہ سے کی جا سکتی ہے. یہ بات وہی کرے گا جس کے دل میں اسلام کی دشمنی ہے. اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حدیث لکھی جاتی تھی. اگر نبی رحمت کی زندگی میں بات کریں تو تدوین حدیث کا کام 2 مرحلوں میں ہوتا ہے. پہلا مرحلہ ہجرت سے پہلے کا مکی زندگی کا، دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی کا. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے نکلے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3906، صحیح مسلم کی 2009 نمبر حدیث. سراقہ بن مالک بن جوشم ابھی اسلام قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے نکلے. جب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر دعا کی سراقہ بن مالک بن جوشم کے لیے. فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساخت فرسہ. اللہ کے نبی نے بددعا کی، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے سم جو تھے وہ زمین میں پھنس گئے.
عرض کی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، سراقہ کے لیے دعا کریں، سراقہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، یہیں سے واپس چلا جائے گا۔ سراقہ کے لیے دعا کریں، اللہ سراقہ کی سواری کو نجات عطا کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ گھوڑی جو سواری تھی اس کے زمین سے جو سنگ پھنسے ہوئے تھے، دھنس گئے تھے، وہ باہر آ گئے۔ عرض کی اللہ کے نبی مجھے امان نامہ لکھ دے، سراقہ کو امان نامہ لکھ دے کہ آج کے بعد سراقہ کو مسلمانوں کی طرف سے امن نامہ لکھ کے دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُحَیرَةَ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، فَكَتَبَ فِي الرُّقْعَةِ، تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ بن مالک کو فَكَتَبَ لکھ دیا، امن نامہ لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامر بن فہیرہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت، سراقہ بن مالک بن جوشم کے لیے امن نامہ لکھ دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے کیا لفظ ہیں؟ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِّنْ عَدِيبٍ، چمڑے کے ایک ٹکڑے پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے امن نامہ لکھ دیا سراقہ بن مالک بن جوشم کے لیے۔ لفظ کاتبہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیرت نگار احمد بن یحییٰ بلادری رحمہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ نے مدینے میں یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ بھی تحریر کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ تحریر کروایا تھا، اور اس معاہدے میں احمد بن یحییٰ بلادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ جب مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ احمد بن یحییٰ بلادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس معاہدے کی شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی، فرماتے ہیں اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم کیا جاتا ہے انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل سورۃ حج کی یہ آیت نازل فرمائی تو سب سے پہلا لشکر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ وہ معاہدہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام خود لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی الامی الذی، یہ نبی ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے باوجود کہ نبی رحمت پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن دنیا کو ایسے ایسے اصول بتائے ہیں کہ آج بھی عالم کفر بھی ماننے کو تیار ہے، بلکہ مانتا ہے کہ سب سے کامیاب ترین ہستی اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایسی رہنمائی کی ہے امت کی، انسانیت کی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کیا تو سہیل بن عمر آیا صلح نامہ کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سہل لکم من امرکم، اب تمہارا معاملہ آسان کر دیا گیا ہے۔ سہیل بن عمر نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی ہمارے اور اپنے درمیان ہاتھی او کتب بیننا و بینکم کتابا،
ہمارے اور اپنے درمیان ایک امن نامہ صلح نامہ لکھ دیں۔ راوی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2731 ہے، اسی طرح مسند احمد میں 18910 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فقال له اکتب، نبی رحمت نے علی بن ابی طالب کو بلایا اور فرمایا علی اکتب، لکھ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب سہیل کہنے لگا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہی باقی نہیں رہتا، یہاں لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ یہاں رک کر ایک بڑی اہم بات غور کرنی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی، علی میں یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے نبی کا نام مٹا دے۔ آج لوگ نبی کی محبت میں عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ ایک پر نام لکھ کے اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ نبی نے حکم دیا، علی کی جرت نہیں ہے کہ نبی کے حکم پر نبی کا نام رسول اللہ مٹا دے۔ ادھر عشق کے دعوے ہیں، محبت کے دعوے ہیں، ادھر عید میلاد النبی ہے، ادھر جلسے جلوس ہیں نبی کی محبت میں، اور کیک پر محمد لکھ کر اسے کاٹ کے کھا بھی جاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے یہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو جانیں قربان کرنے والے تھے، جنہوں نے نبی کی اطاعت و فرما برداری کیا، جہاں نبی کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون بہائے ہیں، وہ تو نبی کا نام کاغذ سے یا چمڑے کے ٹکڑے سے مٹانے کو تیار نہیں۔ ہم کیسے محب ہیں کہ کیک پر لکھ کر کاٹ کے کھا بھی جاتے ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی ان باتوں کی طرف بھی غور کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے مختلف خطوط لکھے، دعوتی خطوط بھی تھے، وثیقہ جات بھی تھے، جاگیر نامے بھی تھے۔ مختلف امراء کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا سفیر بنا کر، دعوتی خطوط دے کر۔ عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو حبشہ میں نجاشی کی طرف بھیجا، دعوتی خط لے کر گئے۔ اسی طرح سیدنا علا بن حضرمی کو بحرین میں منظر بن ساوا عبدی کی طرف بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ایران میں کسرائے فارس خضر پرویز کی طرف بھیجا۔ تاریخی کتابوں میں ان کے خطوط جو یہ لے کر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بما عبارت موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا دہیہ کربی رضی اللہ عنہ کو یروشلم میں کیسر روم ہرقل کی طرف بھیجا، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ یہ بھی دعوتی خط لے کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ خط لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا حاتب بن ابی بلتا کو مصر میں مقوقس کی طرف بھیجا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عاص کو عمان میں جلندہ کے بیٹے جعفر کی طرف بھیجا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط لے کر گئے، اور وہ خط لکھا ہوا تھا، تحریر شدہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سلیاد بن عمر عامری کو نجد میں حوزہ بن علی کی طرف، شجاع بن وہب اسدی کو نواح دمشق میں حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف بھیجا۔ اسی طرح مہاجر بن ابی امیہ اور جریر رضی اللہ عنہ کو یمن میں ذوالقلاء حمیری کی طرف بھیجا۔ سیدنا صاحب کو یمامہ میں مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی کو بنی حمیر میں حارث مسروح نعیم بن عبد کلال کی طرف بھیجا۔ دعوتی خطوط لے کر گئے۔ سیدنا شرحبیل اور ابی ابی حرملہ حریث کو عیلا میں یحنہ بن روبہ کی طرف بھیجا۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل کو یمن میں بادان فارسی کی طرف دعوتی خط دے کر بھیجا۔ یہ سارے خطوط لکھے ہوئے تھے،
اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک دستاویز تیار کروائی جس میں زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے تھے۔ ایک دستاویز تیار کروائی، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 621 ہے، سنن ابی داؤد کی 1528 نمبر حدیث ہے۔ ایک دستاویز تیار کروائی جس میں زکوٰۃ کے مسائل لکھے تھے، لیکن عمال کی طرف بھیجنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ دستاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، جس کا نام آپ نے ذوالفقار رکھا تھا، ذوالفقار نامی تلوار کے ساتھ دستاویز بندھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے بعد آپ کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے۔ صدیق اکبر نے اسی دستاویز کے مطابق فیصلے کیے۔ سیدنا ابو بکر اس دنیا سے گزرے گئے، وفات پائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، تو عمر بن خطاب نے بھی اسی دستاویز کے متعلق زکوٰۃ کے فیصلے کیے تھے۔ یہ دستاویز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھی۔ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں بھی 4632 نمبر حدیث ہے۔ اب آخری بات، آخری صحابی کا ذکر، اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا۔ بڑی معروف حدیث ہے۔ مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے آ کر کہا، عبداللہ تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہے، کبھی غم کی حالت میں ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ فرماتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3646 ہے، سنن دارمی کی 501 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کی، اللہ کے نبی، آپ کے جانثار، آپ کے صحابہ مجھے کہتے ہیں، آپ کے قریش کے لوگ مجھے کہتے ہیں، عبداللہ ہر بات نبی کی نہ لکھا کر، اس لیے میں نے آج سے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کر، مجھے اس ذات کی قسم، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس محمد کی زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ او کتب لکھا کر، نبی رحمت نے خود حکم دیا، لکھا کر۔ او کتب فوالذی نفس بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح سید ابو قبیل رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کیا عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ یہ بتائیے، سب سے پہلے قسطنطینیہ فتح ہوگا یا رومیہ فتح ہوگا، جو آج کل اٹلی کا دارالحکومت ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک صندوقچہ منگوایا جو کانٹوں کا بنا ہوا تھا، اس میں ایک کتاب تھی، وہ کتاب نکال کر فرمانے لگے، بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب اذا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المدینتین۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ہم اسی طرح نبی رحمت کے ارد گرد بیٹھے آپ کی حدیث نکتب لکھ رہے تھے، بین حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ کی حدیث لکھ رہے تھے۔ اذا سئل، آپ سے سوال کیا گیا، ای المدینتین، انہی دو شہروں کے متعلق جن کے متعلق تم آج مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آپ سے سوال کیا گیا کہ قسطنطینیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ؟ آپ نے فرمایا ہرقل کا شہر یعنی قسطنطینیہ پہلے فتح ہوگا۔
اس میں بھی اس لفظ موجود ہیں نکتب، ہم لکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے۔ یہ حدیث مسند احمد کی 6645 نمبر، سنن دارمی کی حدیث نمبر 503 نمبر، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 4 نمبر حدیث نقل کی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔